بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میرا نام طیبہ ہے، میری عمر 13 سال تھی، پر دیکھنے میں 25 سال کی لگتی تھی۔ اس کی وجہ میرا بھاری بھرکم وجود تھا اور میرا قد بھی کافی اونچا تھا۔ ہمارے گھر میں کھانے پینے میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں بنتی تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنا وزن بڑھایا تھا۔ بس میں دیسی گھی اور مکھن وغیرہ کا بے دریغ استعمال کرتی تھی، مگر بچپن سے ہی ہر کسی کے منہ سے موٹی اور آنٹی جیسے الفاظ اپنے لیے سنتی تھی۔ میری کوئی دوست بھی نہ تھی سوائے ایک لڑکی کے جو ظاہری حلیوں سے چن کر دوست نہ بناتی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ میری دوست تھی۔ جوان ہونے کے بعد میں نے اسی دوست کے مشورے سے دیسی گھی اور مکھن بالکل چھوڑ دیا تھا، مگر میرے موٹاپے میں 19-20 کا فرق بھی نہ ہوا، سو میں نے ان چیزوں کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ شاید یہ قدرتی موٹاپا تھا کہ میں اپنی عمر کی باقی لڑکیوں سے بہت موٹی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ وزن کم کر، ورنہ تجھے کوئی بھی بیاہ کر نہیں لے جائے گا، اور اب ہو بھی ایسا ہی رہا تھا۔ میں 13 سے 20 کی اور پھر 25 کی ہو گئی، پر میرے لیے کوئی رشتہ ہی نہیں آیا، اور پھر رشتہ آیا بھی تو ریاضی کے ایک استاد کا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت ہی سخت گیر انسان تھا۔ جو بچے کسی کے پاس بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتے تھے یا بہت شرارتی ہوتے تھے وہ اس کے پاس چھوڑ دیے جاتے تھے۔ نالائق ترین بچوں کو بہترین شاگرد میں ڈھال دیتا، اور وہ ان کو 1 مہینے میں ہی ایسا سیدھا کر دیتا تھا کہ پھر وہ پہچانے ہی نہیں جاتے تھے۔ ہر ایک پوچھتا کہ کیا یہ وہی شرارتی اور نالائق بچے تھے؟ اس انسان کو بھلے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، پر اس کے بارے میں سنا ضرور تھا۔ ہمارے گھر میں بھی میرے بھائی کو ریاضی پڑھانے آتا تھا۔ اب میرے بابا سے اس کی بہت بنتی تھی۔ بھائی کا ٹیوشن کا وقت ختم ہو جاتا، پھر بھی بابا اور سر عبید بیٹھ کے چائے پیتے اور آپس میں باتیں کرتے رہتے۔ اس بات چیت میں جانے کیسے بابا نے میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا، اور بہت جلدی ہماری شادی بھی ہو گئی۔ میں دلہن بن کے سر عبید کے گھر آ گئی۔ اس کے گھر میں ایک بھائی، اس کی بیوی اور عبید کے ماں باپ رہتے تھے۔ شادی کی پہلی رات تھی، میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو میں بہت ڈری ہوئی تھی، مگر عبید کمرے میں آ کر میرے روبرو بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے 1000 روپیہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ میری منہ دکھائی ہے، اور پھر اس نے دوسری بات ہی میرے وزن پر کر ڈالی کہ تمہیں اپنا وزن کم کرنا ہوگا، ورنہ کسی کام کی نہیں رہو گی، نہ گھر کے کام کر سکو گی، نہ اپنا آپ سنبھال سکو گی۔ اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیوی ایسی ہوگی، لیکن پھر بھی میں تمہیں دل سے قبول کرتا ہوں، پر تمہیں اپنے وزن کا ضرور کچھ کرنا ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ میرے پاس سے اٹھ گیا اور صوفے پر جا کر مجھ سے منہ پھیر کر سو گیا، اور میں ساری رات روتی رہی کہ مجھے تو پہلی ہی رات میرے ہمسفر نے میرے وزن اور بدصورتی کا طعنہ دے مارا، تو میری باقی کی زندگی انہی طعنوں کے ساتھ گزرنی تھی۔ جب نئی بہو گھر آئے تو اسے دیکھنے بہت سے لوگ آتے ہیں، مگر مجھے دیکھنے جو بھی آتا تھا ہنس دیتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اس کی عمر کیا ہے، کیا یہ پہلے سے شادی شدہ ہے، اور ہر کوئی میری ساس سے میرے موٹاپے کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کچھ لوگوں کو تو یہ گمان بھی ہوتا تھا کہ شاید میری عبید سے دوسری شادی ہے، اور میں پہلے گھر سے 2-3 بچے چھوڑ کر یہاں آئی ہوں۔ میری ساس بھی مجھے طعنے دیتی اور جٹھانی منہ چھپا کر مجھ پر ہنستی، پر میری ساس دل کی اچھی مگر سخت طبیعت کی مالک تھی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے مجھے سمجھایا اور کہا کہ تم جلد از جلد ماں بن جاؤ تو تمہارے پاؤں اس گھر میں پکے ہو جائیں گے۔ عبید کو بھی تم سے محبت ہو جائے گی کہ تم اس کے بچوں کی ماں ہو۔ ایک ماں کا اسلام میں بھی بہت ہی بڑا اور اعلیٰ درجہ ہے، پھر سب تمہاری عزت کریں گے۔ میں بھی جلد سے جلد ماں بننا چاہتی تھی، اس لیے بھی کہ شاید اس طرح میں اپنے شوہر عبید کے دل میں سما جاؤں، اور اس لیے بھی کہ مجھے بھی اپنی اولاد کی خوشی دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ پر شادی کے 2 سال تک مجھے کوئی امید نہیں ملی، اور ایک دن میری ساس اور نند جو دوسرے شہر سے یہاں ملنے کے لیے آئی ہوئی تھیں، دونوں نے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔
اور ڈاکٹر نے بھی مجھے دیکھتے ہی کہا کہ آپ وزن کم کریں گی تو پھر ہی آپ کے امید سے ہونے کے کوئی چانس بنتے ہیں، ورنہ اس وزن میں اور 28 سال کی عمر میں آپ کا ماں بننا عام لڑکیوں سے قدرے مشکل ہے، اس لیے آپ اپنا وزن کم کریں۔ میری نند نے تو مجھے سارے راستے تانے دیے ہی تھے، اب میری ساس بھی مجھ سے کچھ زیادہ ہی برہم نظر آنے لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا لڑکا اپنی شرافت میں مارا گیا، جبکہ میں کسی طور اس قابل ہی نہ تھی۔ انہی رویوں کو سہتے سہتے وقت گزر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال مزید گزر گئے۔ یہ ماہو سال میری زندگی کے سب سے اذیت ناک دنوں پر محیط تھے۔ اب تو میں نے خوشی کی امید ہی چھوڑ دی تھی۔ میری ساس میرے شوہر کو دوسری شادی کروانا چاہتی تھی، پر وہ ہر بار یہ کہہ کر دوسری شادی کی بات ٹال دیتا کہ اللہ دینے والا ہے، اگر میں نے نصیب میں اولاد لکھی ہے تو وہ ضرور مجھے اولاد دے گا۔ پر اب میری ساس نے میرے شوہر سے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میرے ہاں اولاد ہونا ناممکن ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں ہونے والے تمام مسائل کی وجہ میرا وزن ہے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ میں نے اس وزن کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی، پر مجھ پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ اگر مجھے لگتا کہ شاید میں نے 2-4 کلو وزن کم کر بھی لیا ہے تو وہ 1-2 ہفتے بعد پھر سے بڑھ جاتا۔ ایک دن تو انتہا ہی ہو گئی۔ عبید میرے پاس ایک گلاس میں کچھ لے کر آیا اور مجھے کہنے لگا کہ اسے آنکھیں بند کر کے فوراً پی جاؤ، اور وہ ذائقے میں تو پانی جیسا ہی تھا مگر اس کا رنگ سبز لگتا تھا، ایسے جیسے اس میں کسی نے کچھ ملایا ہو۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو عبید نے مجھے غصے سے کہا کہ یہ تمہارا وزن کم کرنے کی دوائی ہے اور کوئی سوال نہ کرو۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ سب کو میرے وزن سے ہی مسئلہ ہے، اور جس طرح عبید نے کہا تھا میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے وہ شربت پینا شروع کر دیا۔ صبح کو وہ کمرے میں ہی مجھے مختلف اقسام کے ٹوٹکے کرواتا تاکہ میرا وزن کم ہو، مگر اس چیز کو بھی دھیان میں رکھتا کہ میں کمزور نہ ہو جاؤں، جبکہ میرا وہی معاملہ تھا کہ کچھ بھی افاقہ نہ ہوتا۔ اب عبید گلاس میں وہ مشروب ڈالے میرے پاس آتا اور جب تک میں وہ مشروب پی نہیں لیتی وہ میرے سرہانے ہی کھڑا رہتا کہ میں اسے پورا ختم کروں۔ اب تو میں اس کے اس رویے سے بھی تنگ آ گئی تھی کہ آخر جیسی میں ہوں مجھے قبول کیوں نہیں کر لیتا۔ ایک دن میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پائی اور بول ہی پڑی کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کی مخلوق کو گواہ بنا کر کسی کو قبول کرنا اور پھر بھی اس کو قبول نہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ایسے لوگوں کی اسلام میں کیا سزا ہوتی ہے؟ یا اللہ اس میں کچھ نہیں فرماتا؟ اچانک یہ سب پوچھنے پر عبید تو میری شکل ہی دیکھتا رہ گیا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب تو میری جیٹھانی بھی میری ساس کے ساتھ مل کر مجھے خوب تانے دیا کرتی تھی، کیونکہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے اور ان 5 سالوں میں میری جیٹھانی نے 2 بیٹے پیدا کیے تھے، جبکہ ایک بیٹا اس سے پہلے بھی تھا۔ وہ 3 بیٹوں کی ماں تھی۔ اس کی اس گھر میں بہت عزت تھی اور میری کوئی عزت نہیں تھی۔ میری نند بھی 4 بچوں کی ماں تھی، بس میں ہی بے اولاد تھی۔ ایک رات تو ایک بہت عجیب حرکت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ عبید کچن میں کھڑا میرے لیے اس شربت میں کچھ ملا رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ شربت بنانے کے لیے اس میں وہ کچھ نہ کچھ تو ملایا ہی کرتا تھا۔ پر جب میری ساس نے اسے دیکھ لیا اور پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے، تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو، تو اس نے کہا کہ میں پانی پینے آیا تھا اور یہ پانی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ عبید نے میری ساس سے جھوٹ کیوں بولا۔ اس میں جھوٹ بولنے والی کیا بات تھی؟ وہ ان کو یہ بھی تو بتا سکتا تھا کہ میں اس کے لیے کوئی دوائی لینے آیا ہوں، اس سے وزن کم ہوتا ہے۔ میری ساس نے تو ایسی بات پر خوش ہی ہونا تھا۔ عبید کو ان سے یہ بات چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تو میں طاق میں رہنے لگی کہ آخر میرا شوہر اس شربت میں کیا ملاتا ہے، اور یہ بات میں ایک دن اپنی دوست سے بھی کر بیٹھی۔ اس نے تو اپنے کان پکڑ لیے، کہنے لگی کیوں تم نے اب تک یہ سب ہونے دیا؟ کیا پتہ وہ اس میں کیا ملاتا ہو؟ اس خاندان کے مرد تو ویسے ہی بہت عجیب ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کوئی ایسی چیز پلا رہا ہو جس کی وجہ سے تم ماں نہ بن پا رہی ہو، کیونکہ میں نے سنا ہے وہ بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا اور تم اتنی معصوم ہو، جو وہ کہہ رہا ہے وہ آنکھیں بند کر کے کر رہی ہو۔ اب اس کو منع کر دینا کہ میں نے یہ شربت نہیں پینا ہے۔ میں بھی سوچنے لگی کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ تو ہے۔ اس رات میں نے عبید کو منع کر دیا، مگر وہ تو اسے غصے سے بھر گیا جیسے میں نے نہ جانے کون سا گناہ کر دیا ہو۔
اس نے مجھے زبردستی شربت پلایا اور اس زبردستی میں اس نے مجھے ایک دو تھپڑ بھی دے مارا۔ میں حیران و پریشان تھی کہ آخر یہ شخص مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اب میں جب بھی انکار کرتی یا تو مجھے بہت باتیں سننے کو ملتی یا وہ مجھے مار کر بھی وہ شربت پلا کر ہی دم لیتا تھا۔ میں نے مزاحمت کرنا چھوڑ دیا اور پھر میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ میری طبیعت ایک ماہ سے بہت خراب تھی، بہت کمزوری تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور کوئی تھا بھی نہیں جس کو میں یہ سب بتاتی۔ آخر اپنی ساس کو ہی بتا دیا۔ میں نے یہ بات اپنی ساس کو بتائی اور کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میری ساس مجھے انسانیت کے ناطے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ میری تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں بے حد خوشی تھی اور خود کو جیتا ہوا محسوس کر رہی تھی کہ اگر میرا شوہر یہی چاہتا تھا کہ میں ماں نہ بنوں تو وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ نے تو مجھے امید بھی دے دی۔ میری ساس بھی بہت خوش تھی۔ راستے سے میری ساس نے میرے لیے 2 نئے سوٹ بھی لیے اور خوب سارا پھل بھی لیا، اور میری جٹھانی کو گھر آ کر کہہ دیا کہ آج سے سارے گھر کا کام صرف تم کرو گی اور طیبہ صرف آرام کرے گی کیونکہ وہ امید سے ہے۔ جٹھانی نے اعتراض کرنا چاہا تو وہ غصے سے بولی، کیوں اب تک سارا گھر صرف طیبہ نے ہی سنبھال رکھا تھا، تم تو صرف اپنا کھانا پینا کرنے کو اٹھتی تھی۔ میں سب جانتی ہوں۔ تب مجھے ان کے دل کا پتہ چلا، اور جٹھانی جو میرے منہ پر ٹھیک ہی تھی اس کی منافقت بھی دکھ گئی۔ کیوں میں ظاہری رویوں کی بنا پر ساس کو برا اور جٹھانی کو اچھا سمجھتی تھی۔ جب میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو اس کا رد عمل کچھ خاص نہیں تھا، اور وہ شربت کا گلاس جس طرح میرا شوہر کمرے میں لایا تھا ویسے ہی باہر لے گیا۔ میں تو پہلے ہی بہت غصے میں تھی تو بول ہی پڑی کہ کیوں نہیں پلایا آج، صرف اس لیے کہ وہ زہر مجھ پر اثر انداز نہیں ہو رہا ہے۔ تو بیت نے مجھے جواب نہیں دیا اور بس اتنا کہا کہ آرام کرو۔ میں جانتی تھی کہ اب اس کے پاس کہنے کو ویسے بھی کیا تھا، وہ ہار گیا اور میں جیت چکی تھی۔ چند ماہ بعد سے تو میری صحت بہت خراب رہی، لیکن میری ساس نے میرا بہت خیال رکھا اور عبید نے بھی مجھ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، نہ ہی مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اور پھر خدا خدا کر کے وہ دن بھی آ ہی گیا جب میری اولاد اس دنیا میں آئی۔ میں ایک ساتھ 5 صحت مند بیٹوں کی ماں بنی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری ساس تو خوشی سے نہال تھی اور میری جٹھانی بہت اداس تھی۔ عبید جب بیٹوں کو دیکھنے اندر آیا تو میں نے اسے خوب باتیں سنائیں کہ میں جانتی تھی آپ مجھے کیا پلا رہے تھے۔ آپ جیسا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو اپنی ہی بیوی کو اولاد پیدا نہ کرنے کی دوائیاں دیتا رہا ہو۔ اور دیکھیں اللہ نے کیسا دن دکھایا آپ کو کہ میں ایک نہیں بلکہ ایک ساتھ 5 بیٹوں کی ماں بن گئی۔ تکلیف تو آپ کو بہت ہو رہی ہوگی، پر یہی قسمت کا فیصلہ ہے۔ میں جیت گئی ہوں اور تم ہار گئے ہو عبید منیب، تم ہار گئے ہو۔ وہ خاموش رہا اور کچھ نہ بولا۔ میں ہسپتال سے جلد ہی ڈسچارج ہو گئی اور اپنے ساتھ شیر جیسے بیٹوں کو لیے گھر میں بہت فخر سے داخل ہوئی۔ یہ بات سارے محلے میں پھیل گئی۔ محلے کی عورتیں جو کبھی مجھے دیکھ کر باتیں بنایا کرتی تھیں اب مجھ سے ملنے آئیں اور کہنے لگیں کہ ہمیں بھی دعا دو کہ ہم بھی تمہاری طرح 5 بیٹوں کی مائیں بنیں۔ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دو، ہمیں دعا دے دو، یا ہمیں اپنی کلائی سے اتار کے کوئی چیز دے دو۔ وہ تو مجھے ایسے عزت دے رہی تھی کہ جیسے میں کوئی بہت بڑی ہستی ہوں، پر میں خوش تھی کیونکہ مجھے یہ سب پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 مہینے گزر گئے۔ اب میں سردیوں کے کپڑے نکال کر رکھ رہی تھی جب مجھے عبید کی جیکٹ کی جیب میں سے ایک کاغذ ملا جس میں لکھا تھا کہ یہ ایک عمل ہے جس کے لیے آپ کو باوضو ہو کر روز کچھ نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی کچھ صورتیں درج تھیں جن کو پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی میں سبز رنگ ڈال دیا جاتا ہے کیونکہ یہ رنگ امید کا ہوتا ہے، اور پھر یہ پانی 3 ماہ تک دن میں 2 مرتبہ اگر کسی عورت کو پلایا جائے تو وہ اولاد کی ماں بنتی ہے یا اسے اولاد کی امید مل جاتی ہے۔ لیکن اس عمل کو کرنے میں نیت کا بہت عمل دخل ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عبید نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا، وہ تو یہ عمل کر رہا تھا، اور اس کی دعاؤں اور مجھے پانی دم کر کے دینے سے ہی مجھ پر یہ
کرم ہوا تھا کہ آج میں ایک ساتھ 5 صحت مند بیٹوں کی ماں تھی۔ میں پلٹی تو عبید میرے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ میں یہ سب پڑھ چکی ہوں۔ میں تو اس کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کتنا غلط سمجھا تھا، میں نے کتنے تانے دیے، آپ پر بھی شک کیا، جبکہ تم تو میرا فائدہ کر رہے تھے۔ میں بہت بری ہوں۔ عبید نے مجھے اوپر اٹھایا اور میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا کہ تم میری بیوی ہو اور اسلام میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہتا ہے۔ میں دیکھتا تھا کہ لوگ تمہیں تمہارے وزن کی وجہ سے بہت تنگ کرتے ہیں، جبکہ تم مجھے قبول تھیں، ورنہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں تم سے شادی ہی نہیں کرتا۔ پھر میں نے دیکھا کہ تمہیں اولاد کی امید نہیں مل رہی اور سب تمہیں اس بات پر مزید تانے دے رہے تھے، اس پر مزید تم دن رات پریشان رہتی تھیں، روتی رہتی تھیں۔ میں تمہارے لیے فکر مند تھا۔ پھر مجھے اس عمل کے بارے میں ایک مفتی صاحب نے بتایا اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہ عمل ایک شوہر ہی اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے، اس لیے میں نے یہ شروع کیا۔ اس کو 3 ماہ جاری رکھنا ہوتا ہے اور کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتاتے، بیوی کو بھی نہیں، اس لیے میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اگر تم ایک رات بھی وہ دم کیا ہوا پانی نہیں پیتی تو سارا عمل مجھے پہلے دن سے شروع کرنا پڑتا۔ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تم پر سختی کی، تم پر ہاتھ بھی اٹھایا، پر میں تمہارا بھلا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی اور اس نے مجھے معاف کر دیا۔ پھر سب ٹھیک رہا اور چند سال بعد میرے 1.5 سال کے وقفے سے 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ یوں آج ہم 7 بچوں کے ماں باپ ہیں اور ایک ساتھ بہت خوش رہتے ہیں۔